ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ آیت ایک اور جگہ پہ بھی آئی ہے جی۔ پہلے اس کا معنی کر لیتے ہیں۔ کیا تو نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے بنا لیا اپنا الہ ہوا ہو، اپنی خواہشات کو، خواہشات کو معبود بنا لیا۔ عام مفسرین یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کی، قرآن کے احکام کو نہیں مانا اور خواہشات کی پیروی کی۔ یہ ہے اپنی خواہشات کو کیا بنانا؟ الہ۔ تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے زنا حرام ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ خواہش کہتی ہے کہ نہیں، موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، خلوت بھی ہے، بندہ اپنی خواہشات کو پورا کر کے منہ کالا کرتا ہے تو اس نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا۔ صبح کا ٹائم ہے، سردی ہے، باہر تھوڑی جی کڑمڑ ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، خواہش کہتی ہے کہ نہیں، سردی بڑی ہے، پیارا یہ پڑا رہا، اس نے اپنی خواہش کو کیا بنا لیا؟ الہ۔ یہ میں عام مفسرین نے یہ مانا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی، شریعت کی پیروی نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، خواہشات کے پیچھے چلا۔ مولانا حسین علی کیا مانا؟ مولانا حسین علی بولتے ہیں تو یقیناً موتی رہو، اور ان کے پاس دلیلیں بڑی بڑی، وہ کہتے ہیں پیچھے ذرا پڑھو تو صحیح، ان قادا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، ذکر ہو رہا ہے مشرکین کے الہوں کا، ذکر ہو رہا ہے پیچھے مشرکین کے معبودوں کا، کہ یہ تو ہمیں معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا تھا، یہ تو ہمارا کمال ہے کہ ہم جمے رہے۔ حضرت صاحب نے مانا کیا جس کو چاہا الہ بنا لیا، جس کو چاہا معبود بنا لیا۔ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ لجپال ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتا ہے، یہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ جس کو چاہا اسے کیا بنا لیا؟ اپنی خواہشات کو معبود بنایا۔ جسے دل نے مانا، خواہش کی دل نے، اس نے اسے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ حالانکہ معبود کون تھا؟ صرف اور صرف کون تھا؟ اللہ۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، میرے پیغمبر، یہ جنہوں نے اپنی خواہش کے مطابق الہ بنا لیے ہیں، خواہش کے مطابق معبود بنا لیے ہیں، خواہش کے مطابق مشکل کشا حاجت روا بنا لیے ہیں، میرے پیغمبر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ واز کرتے ہیں تو یہ تیری باتیں سنتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تیری بات کو؟ نہ میرے پیغمبر، انہم الا کالانعام، نہیں ہے وہ مگر چوپایوں کی طرح ہیں۔ انعام ڈنگر نہیں ہے وہ مگر چوپائے ہیں، ڈنگر ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا نہیں، بل ہم اضل، ڈنگروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہے، ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ ڈنگر
اپنے مالک کو پہچانتا ہے. گھوڑے کی اس نے مالش کی، کنگھی کی، چارہ ڈالا، گھوڑے پہ سواری کی، گھوڑا دشمنوں کے لشکروں میں گھس گیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بھی نقعا، گھس گیا. تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، جدھر موڑتا ہے گھوڑا ادھر مڑتا چلا جاتا ہے. وفاداری کر رہا ہے اپنے مالک کے ساتھ کہ وہ اس کو کنگھی کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، چارہ کھلاتا ہے. اور انسان سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود رب کا شکر نہیں کرتا. یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے، چوپایوں سے بھی بدتر ہے. گھوڑے کی مثال چھوڑیے یار، کتا کتنا وفادار ہے اپنے مالک کے ساتھ. میں نے آج جمعے پہ بھی کہا، ہیچ میدانی کہ سگرا چیست ہوگا با گدا، منع سازد جز درے حق بر درے دیگر میا. یہ جو کتا فقیر کو بھونکتا ہے، گدا کو بھونکتا ہے کتا، تو کیا کہتا ہے؟ ہیچ میدانی کہ سگرا چیست ہوگا با گدا. یہ بھونکتے ہوئے گدا کو کہتا ہے مجھے دیکھ، میرا مالک لقمہ ڈالے یا نہ ڈالے، میرا مالک مجھے ہڈی ڈالے یا نہ ڈالے، میں مالک کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ نہیں جاتا. تو کیسا بندہ ہے جو رب کا دروازہ چھوڑ کے در در پہ بھیک مانگتا پھرتا. من ندیدم کہ سگے پیشے سگے سر خم کرد. ترجمہ کریں کہ طالب علم سمجھ گئے. من ندیدم کہ سگے پیشے سگے سر خم کرد. شاعر کہتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی کتا دوسرے کتے کے سامنے جھکا ہو، کوئی کتا دوسرے کتے کے سامنے اس نے سر جھکایا ہو. میں نے نہیں دیکھا. یہ انسان ہی ہے جو رب کو چھوڑ کے در در پہ اپنے سر کو جھکا رہا. ایک بات میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، جو پرانے لوگ ہیں وہ تو مجھ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، کچھ طالب علم نئے بھی آئے ہیں، وہ سنیں گے تو وہ ذرا لذت حاصل کریں. اب تو تفریح کے بڑے سامان ہیں، موبائل، اس میں سرکسیں بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، گانے بھی ہیں، ہر چیز اس میں تفریح کے بڑے سامان ہیں. جب ہم بچے ہوا کرتے تھے تو تفریح کے سامان نہیں ہوتے، ریڈیو بھی نہیں ہوتا، ٹی وی تو بعد میں آیا، یہ سن 70-71 میں آیا، 1970-71 میں. تو اس وقت میلہ منڈیاں لگتی تھیں، بڑی رونق ہوتی تھی، اور سڑکوں کے کناروں پہ مداری تماشا لگاتے تھے، وہ بڑی تفریح ہوتی تھی. مداری ڈگڈگی بجا رہا ہے، ڈگڈگی بجائی، بچے وغیرہ مرچد اکٹھے ہو گئے جناب، اس نے تماشا شروع کیا. اس کے پاس ایک بکری ہوتی تھی، ایک بندر ہوتا تھا، وہ تماشا دکھا. وہ بندر کو کہتا تھا بابو بن کے دکھا، بابو بن کے دکھا. تو بندر جو ہے وہ ٹوپی ایک ہوتی تھی وہ سر پہ رکھتا اور ایک چوکڑی پہ بیٹھتا پاؤں پہ پاؤں رکھ کے. تو پھر وہ کلندر جو تھا وہ مداری وہ بندر کو کہتا سوریاں دے گھر جا کے دکھا. تو وہ جناب ٹوپی پہن کے نا یوں یوں کر کے نا، بندر جو تھا انسان ہونا تو پتہ لگتا نا بھی سوریاں دے گھر کنجے جائی. تو ایسے جا رہا ہے وہ پیچھے سے کو بلاتا ہے بابو بابو. تو وہ بندر پلٹ کے آتا ہے، اسے وہ کہتا ہے بابو.
کتا پالا، مالک دروازے پہ آیا، موتی، اس کا نام رکھا اس نے موتی۔ کتا بھاگتا ہوا آیا، اس کے پاؤں میں سر رکھا، لپٹنے لگ گیا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، اس کا نام موتی پڑ گیا۔ اب میں بالکل آخری جملے کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ اس کو سمجھ پائیں گے۔ بندر نے کلندر کی مانی تو بندر سے بابو ہو گئے، اور کتے نے اپنے مالک کی مانی تو کتا کتے سے موتی ہو گیا۔ انسان نے اپنے رب کی نہ مانی، اولئک کالانعام بل ہم اضل ہو گیا۔ یہ چوپایا ہے، ڈنگر ہے، ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ واقعی مشرک انسان، رب کا نافرمان انسان جو ہے وہ چوپایوں سے بھی کیا ہے؟ بدتر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے یار حکیم یاسر